انہیں وہاں شخصیت کی تجھے تیرا زیادہ پیارا ہے اور ساتھ اسلام بس عطا فرما سبحان اللہ اور ساتھ اسلام بس عطا فرما نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام اب ان عمر یعنی حضرت عمر بس دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اے سونے دساؤ کوئی نہ لوگ سے کیا محبوب ہے کیا پسند ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو یا اللہ جہاں تیرے کو زیادہ پسند ہے جہاں تیرے کو زیادہ محبوب ہے وہ صاحب السلام بس عطا فرما اور نبی پاک علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی نجبان نبی کریم کے غلام جناب حضرت عمر بن خطاب کو ہستی بنا ہے آپ حکمت دبا تلوار چاہتے نا انہیں بیان جو کبھی میں تلوار حق نے چاہیے وزن نبی پاک علیہ السلام نے غلام لوگ ڈرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی بہادری کو آپ کی جرأت اور بہادری کو لوگ ڈرتے ہیں کہ عمر بن خطاب تلوار چاہتے گئے اس وقت نبی پاک علیہ السلام حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ہیں باقی صحابہ بھی موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اور پیارا نمبر وقت جناب حضرت امیر حمزہ حضور سے چاچا پیارا دینے چلیں حضرت عمر بن خطاب جس وقت حضرت ارکم کے دروازے پہ پہنچے کہ نیچے نے حضرت عمر بن خطاب پر چلان دینا چلانے اور تلوار بھی حق چاہیے کہ چاہیے دیں اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضرت امیر حمزہ حضور کے چاچا جان نے حضور کو ان خبر دی تھی کہ یا رسول اللہ حضرت عمر بڑے سخت اور بڑے جرأت بہادری کے اندر بڑے چلان کے اندر پہ آنے اگر عمر کا ارادہ کوئی اور ہوتی تو اگر اپنی تلوار میں عمر کا انتخاب کرے سو اگر عمر کا نظریہ اچھا ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ استقبال کرے سو اور نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں جب بعد نبی کریم نے غلاموں حضور نے فرمایا کہ اے چاچا جان عمر اپنی مرضی نال پیا نہیں آتا بلکہ ایسا عمر کو دعا نال منگی بیٹھے ہیں بلکہ ایسا عمر بن خطاب کو دعا نال منگی بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جن حضرت عمر بن خطاب حضرت ارکم کے گھر سرکار موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب جان سرکار کی بارگاہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں عمر آدھی سرکار کے قدمیں ڈھائے پہ جن سرکار کے قدمیں ڈھائے پہ نا عمر کے نگاہ چھپ گیا فرمایا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان چھوڑاؤ حضرت عمر بن خطاب حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سامعین محترم جناب عمر اسلام بس سے آیا صحابہ کرام کی تعداد 39 ہے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا صحابہ کرام کی تعداد 40 ہو گئی عمر کے پیارے سامعین محترم صحابہ کرام اپنا ایمان بھی زیادہ نہ کرے ہیں سامعین محترم اسلام کی تبلیغ کھلم بھی نہ کرے ہیں اجمال نبی کریم کا غلام حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے آئے اسلام قبول کیا تو عمر بن خطاب نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی تھی سوڑیا تو آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے کیا تجھا حق نبی نہیں بن کے آئے سبحان اللہ توجہ ہے کیا تجھا اللہ نے سچے نبی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا اللہ کے سچے نبی ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جڑی کتاب اللہ نے تو کو عطا کی ہے کیا ساری کتابیں جی سردار کتاب نہیں کیا سچی کتاب نہیں حضور نے فرمایا عمر سچی کتاب ہے پاک نبی کریم نے غلام حضرت عمر بن خطاب نے یا رسول اللہ جب کو اسلام اللہ نے عطا کیتے کیا یہ اسلام سچا نہیں حضور نے فرمایا عمر اسلام سچا ہے سنو نبی کریم نے غلام عمر پاک کی شان حضرت عمر بن خطاب نے پاک نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی سویا بلکہ نبی بھی بڑا حق دے کوئی کتاب بھی بڑا حق
عمر اس ہستی کا ہے اپنی مراد مصطفیٰ اور انتخاب خدا، یعنی حضور نے منگے رب تعالیٰ نے انتخاب فرمائے، جو کوئی حضور منگے اور رب عطا فرماوے سامنے موتر اس امت تک کوئی شان ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی رائے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کی تھی، وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کی تھی۔ رجوان نبی کریم کے غلاموں عمر بن خطاب فرمینے ایک وقت ایسا ہے میں اسلام قبول کہنا کیتا ہے، میں حضور کا کلمہ کہنا پڑا ہے، آپ فرمینے 4 تو 5 اوٹ ہن میرا ابا دیتا ہے کہ وہ دینا کچھ چراوا، آپ فرمینے میں تیرا چراون منا ہاں اوٹ میرے قابو نہ آنے کہ میرے اوٹ غم تھی بنے کہ میں گرے چلے بنے ابا ڈیری مرے آئی میں تیرے کو 4 تو 5 اوٹ قابو نہیں تھی دے، آپ فرمینے میں دین کی برکت ہے جنہاں میں رسول اللہ کلمہ پڑھے حضور کی غلامی اختیار کی تھی، فرمایا ساری دین کی برکت ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ عمر جناب بول سے بچی آواز رہو، عمر کا اور ہے جنہیں سائے کوئی شیطان کرتا ہوئے اور جنہیں ذکر ہے جنہیں سائے کوئی شیطان کرتا ہوئے، دیکھا عمر کا ذکر ٹھیک ہوگا ان کی شیطان بھی نصب کر دے، عمر کے سائے کوئی شیطان کرتا ہے، عمر کی او شان ہے، اللہ نے عمر کو او دبدبہ روب عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں حکمت تبا کلی حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ آ گئی، آپ نے عرض کریں گے سنیا اے امیر المؤمنین اے حاکم وقت میں ایک غیر مسلم کی غلامہ ہاں تو میرے کو تیل بھی دی تھے، پھر میں اپنے مالک کا تیل گھن کے میری پیامی میرے کو تیل بھی دی تھے، زمین تیل پی لیے لہذا میں زمین کو تیل کہتے ہوں، سمجھ گئے کہ سبحان اللہ میں کو زمین کو تیل کہتے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب حاکم وقت آئے، آپ نے کچھ پیسے بھی فرمایا میں تیل نہیں رکھیں گے، ہمارا کچھ جماس ہوئے، ہم نے فرمایا اے عمر حکومت تاری ہو گئے، حاکم وقت دوسرا ہو گئے، ہر شہر حکومت بھی تاری ہو گئے اور زمین کو تیل کی ملک ہے، فرمایا میں کو پیسے کی لوڑ نہیں، میں کو زمین کو تیل کہتے ہیں، میں کو زمین کو تیل کہتے ہیں۔ رجوان نبی کریم کا غلام ہو جناب حضرت عمر بن خطاب نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے زمین اگر تے اپنی مرضی نال تیل پیتے تمل تیل واپسی نہ دے، اگر تو رب کی مرضی نال پیتے تمل تیل واپسی کر، یعنی تو اپنی مرضی نال چاہتی پیو تیری اپنی مرضی، اے اللہ کا حکم ہے، عمر کا حکم ہے زمین تیل واپس کر، سامنے محترم عمر کا آخر ہے زمین تیل واپس کر دیتا۔ رجوان نبی کریم نے غلام عمر بن خطاب کو عرض کی طرح ہے مدینہ پاک کے اندر ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، جناب حضرت عمر بن خطاب حاکم وقت امیر المؤمنین آپ نے مسجد نبوی میں حسین زمین کا مولا سامنے محترم زلزلہ آج تک نہ آیا، اے عمر کی شان ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکومت کرنے والا جوان عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام کے غلام ایک دفعہ دریا نیل سوکھ دیا، دریا نیل ہر دفعہ ایک بندہ گھنتا ہے تمام دریا چلتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ کے اندر لوگ آ گئے سونے دریا نیل سوکھ کے پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا سب کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے رکتا ایک لگتے لکھا اور رکتے تو جو لکھا اگر تے اپنی مرضی نال چلے تو بل نہ چل، اگر رب کے حکم نال چلے تو بل عمر کا حکم میں چل، بھائی عمر کا حکم میں چل، تو سامنے مطلب عمر حکم لکھے دریا نیل چل پڑے، عمر بن خطاب رکا لکھے دریا چل پڑے، آپ فرمائیں اگر میری حکومت کے اندر کوئی کتا بھی دریا کے من پہ پیاسا مر گیا کل قیامت علی عمر ادھر جواب دے سی، سارے کو کہا کہ تو بھاری بڑے کو سمجھتے ہیں نظامی بڑے کو چاہتے ہیں کہ سبین تمہیں نہ دیتے، ایسا آپ محاسبہ کرو سبین میں چوکی محبت کریں دیتے ہیں، ایسا دین درست ہے چوکے چل دیتے ہیں اور دین دینا ایسا چوکے نہیں دیتے ہیں، ایوں کا بڑا سوچے دے سا نماز چوکی پانچ وقت کرتے ہیں، کیا سارے کی نماز فرض نہیں؟ عمر بن خطاب کے دور کے اندر نا ایک عورت زیور پا کے دی پیو زیور، عمر بن خطاب مخاطب پیش عورت نہ فرمایا بی بی کہ بہت صحیح چیز ہے نہیں زیور شریان پاس بھی دی پی ابو آقا بڑا جمرہ آ رہا ہے سو وہ کہ ہوئے عمر کی حکومت کو دے کو چھیڑ دے آئے 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 ہوئے عمر بن خطاب کی جرت کوئی نگاہ چاہے چاہ وہ عمر آپ آئے آئے
حضور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر بن خطاب ہو گیا. میرے بعد اگر کوئی نبی ہو گیا تو عمر بن خطاب ہو گیا. ایک مرتبہ جناب حضرت عمر بن خطاب نا انہیں گشت کرے گا تو پھر کھانے میں جو آواز آئی آکر لگے اما اپنے بارہ کو آجی بیٹھے عمر کی حکومت ہے عمر کی حکومت ہے سارے خبر ہی نہیں کھندا پیا کئی نہیں تھے کہ گھر میں کھامن دے تشکر نہیں عمر سے خبر ہی نہیں کھندا پیا حضرت عمر بن خطاب چھوڑتے بڑے کوئی دیر بعد دروازہ کھڑکا ہے دستک نہیں تھی دروازہ کھولا حضرت عمر بن خطاب چلے گئے. فرمایا من سو کوئی چیز کی پریشانی کوئی چیز کی کوئی ٹینشن اللہ کو پتہ نہ ہو تو عمر میرے سامنے آ بیٹھے اللہ کو پتہ نہیں عمر میرے سامنے آ بیٹھے. مجبان نبی کریم کے غلاموں اللہ کے لگی جلے عمر حکومت نہ کر سکتا ہے جلے ساری سنبھال ہی نہ کر سکتا ہے اگر عمر حکومت کو سنبھالیے اما کر لگی حضرت عمر بن خطاب کر لگے میں خیر طے کرنا کہیں نہیں فکر گھر میں کھاون کی کشک ہے نہیں عمر خبر تک نہیں کی کوئی راشن نہیں سی پہنچایا کوئی سامان نہیں سی پہنچایا. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتی گا مال غنیمت کوئی سبزیاں اکے دکھائی حاکم کے وقت خود بول ہے چاہ کے آدم پہ آپ دنا میری ڈاکٹر کے رسول دوسرا فرمایا میری ساتھ کرو ایسا چاہ دینا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں قوم کی خدمت میں خود کرے سی. حضرت عمر بن خطاب میں دکھا پہنچے ادا نہیں کرے کوئی راشن نہیں کرے کوئی پیسے نہیں کرے سارا سامان نہیں کرے فرمایا اما عمر کو معاف کر دیں گی. فرمایا سا ہفتہ کے بعد ایک شکایت کرے سو کہ عمر اور حکومت جیسے نہ چلا سکتا ہے یا نہ سنبھال سکتا ہے تو بل ساری خبر کی یا کیوں کسی کی بھی خبر. حضرت عمر بن خطاب رو پہ اما تو کم میں کہتے فرمایا اما عمر تیرے سامنے خود موجود دیتے میرے کو نہ پتہ آئی میں کہیں گے تو حاضر حامی میں تیری خبر نہ گھر سکا عمر کل میں کہتے اما تو باہر نکل گئے فرمایا عمر دوسرا اتنے وقت حاکم اتنی آجری پوری بھی آپ چاہیں گے سماری آپ چاہیں گے. عمر بن خطاب کا ماں رب تعالیٰ کے راستے میں معاف کر دے کر کیا مت علی رب تعالیٰ کی بار میں شرم رکھی نا ان کو مارا ہے ملک شام چو پھر بادشاہ نے کچھ تحائف کچھ چیزیں لے کے بھیجے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ کے اندر کہ بولو ایک امیر المؤمنین حاکم مبارک مدینے پاک کے اندر میری طرف سلام ہی نہیں ہے سامان ہی نہیں ہے کچھ زیادہ پوری ہے ایک لوڈی ہے انہوں نے جو ایک عطر بھی ہے خوشبو بھی ہے بڑی اعلیٰ تھی بڑی قیمتی بڑی پیسے والی ہے. جس وقت شام کو تلے نا مدینے پاک پہنچے تو شام دے لوگ پوچھا تھا کہ مدینہ لوگ لوگ بولے اور کہے بہانے کی سی اور کئی جگہ کو دے سی اور جو ہے نیچے بات میں بولے اور کتنا نہیں سی وہ کہا او عمر جرا کھڑے پیا گانا پڑے گا کرے او عمر ہوئی او عمر جرا گانا کھڑا پڑے گی پھر شام تھی گئے وہ سارے بادشاہ نے بڑے بڑے گانے دیتے ہوئے اور حاکم رفتے امیر المؤمنین ہے یہ قریب ہے اجمال نبی کریم کے گرام میں انہیں سب کو پہلے خوشبو عطا کی تھی عمر کو مثال بادشاہ نے طرف سے خوشبو کو ذکر دی لہذا قبول فرماؤ لایا کرو. حضرت عمر بن خطاب نے شیشی کھول دینا گاڑی گیٹ چھوڑی گاڑی گیٹ چھوڑی حیران تھی کہ اعلیٰ ترین خوشبو سارے بادشاہ نے ملک شام کی قدر دے لیے ایسا بڑی محنت نال چاہتے بڑی حفاظت چاہتے ہیں عمر منٹ لے گارے ملا چھوڑے انہوں نے کہا ایک یا بڑا اعلیٰ ترین ہے فرمایا اے مسجد نبوی کی چھت کا گارا پہ پڑھتے تو نہ حصہ بھی مل گیا میرا رنگ گھر واسطے نہ بھی 500 تو ساڈے میرے قیامت تک تو نہ حصہ بھی مل گیا صدقہ جاریہ ہے. لجپال نبی کریم کے غلاموں عمر اے ہستی دا نام جڑا خوشبو نکالے ملا نام دے ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر بن خطاب کو کچھ لوگ ملن آئے تو انہوں نے کہا صحیح کسا عمر کو ملے. حضرت عمر بن خطاب نے ہر درخت پر سوتے تھے انہیں کپڑے سے پاتے زیرہ بڑھاتے سوتے تھے. لوگوں نے عمر کا محل کہہ رہا ہے فرمایا عمر کا محل نہیں کوئی کہہ نہیں عمر کا کوئی کوٹی چھوٹی کہہ نہیں کوئی بنگلہ کہہ نہیں عمر اور درخت پر سوتا تھے عمر کو درخت پر سوتا تھے. لجپال نبی کریم کے غلاموں نے تو صحابہ کرام نے کتنی عاجزی نال زندگی گزاری. صحابہ کرام نے تک مارے کہ حضرت عمر بن خطاب کے کپڑے پہنے ہیں نا کپڑے پر کوئی قیمت لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب حضرت عمر بن خطاب نے نا کپڑے تقسیم کیتے سارے کپڑے دیتے ایک ایک چادر دیتی. حضرت عمر بن خطاب جمعہ خطبہ دینے آئے
ممبر پہ چل بیٹھے آپ جبہ پاتا آیا جبہ پاتا آیا ایک بندہ کھڑا تھی گیا انہیں کہا عمر وہ جبہ کتوں ہے توجہ ہے اگر کوئی بندہ میرے کو کوئی میں کر سکے دستار کی تو بندہ کا کہنا پڑے اور کی تو کی دے کچھ آواز نہ سبحان اللہ کیونکہ آج دور اگر تسا میرے کو پوچھو یا میں تھوڑے کو پوچھا اسا کسے تھی وسو بھئی ایک اور سارے کو پوچھا والا کوئی پتہ نہیں یار کوٹھی جو بڑی ہے اتنا مار والا پہ کتنا والا پہ تو کوئی پوچھا والا حق میں وقت ماری لگ مرتب نیت حکومت کرے میرا جوان جنہیں صاحب کو شیطان ڈردا ہوئے جنہیں دور حکومت کے اندر شیر تے بکری کٹھے پانی پینے پہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جڑا عمر رکا لکھے دریا نیل چاک ہوئے جڑا عمر آسان مارے زلزلہ ختم تھی ملے جڑا عمر آسان مارے زمین کو تیل جھنا دے او حاکم وقت جس وقت مسجد نبوی دے منبر تے خطبہ عمر آئے شخص کھڑا تھی گیا سمجھے عمر اے نسا اے جبہ کی تو بڑھنا گے ایک جاگا مولا جبہ نہیں بڑھنا لجپال نبی کریم دے غلاموں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے میرا بیٹا حضرت عمر عبداللہ بن عمر نے سے دی اے جبہ کی تو ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے لوگوں کو دسایا فرمایا میرا ابا ظالم نہیں میرا ابا مال نہیں کھانے والا ضبط نہیں کیتے میرا جڑی چادر ابے میں کو دیتی آئی جڑا کپڑا میں کو دیتا آئی او بھی میں اپنے ابے کو گیس کر چھوڑے پہ ابا جی تسا اے نا جبہ بڑھا کے پاؤں تو بڑا سونا لگ سی لجپال نبی کریم دے غلاموں عمر منبر تے بارے لوگ پوچھ گنے لوگ مرے دے ساتھ جبہ کتوں ہے کہ وہ اثر سوچے حلال حرام غلے ادا پہ حدیث پاک مکاشفۃ القلوب کتاب کا نام لکھن والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی حدیث وچ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن بنی آدم حدیث فرمائے جس وقت بنی آدم کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ویسی او تے مرضی کہنا جیتے رب کے فرشتے ان کے نام کا اسے طرف سے او تے مرضی کہنا جب تک وہ رہتے میں ہمارے کا ذمہ دار اونچے والا میرا سبحان اللہ کتاب کا حوالہ لکھ میں مکاشفۃ القلوب لکھن والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کتاب بھی میرے کو موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے لجپال نبی کریم کے غلاموں چلے پیٹ حرام کا لقمہ ویسی نہ عبادت قبول نہ ریاضت قبول نہ تقوی قبول نہ پرہیزگاری قبول اس سمے مطلب حرام کے کپڑے والے نہ لباس پاوے نہ عبادت قبول یعنی حرام اولاد کو کھواوے اب اولاد بھی نافرمان توجہ ہے نا اب اولاد بھی نافرمان لجپال نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں عمر اس ہستی میں نہ ہے آپ کا تقوی دیکھو آپ کی پرہیزگاری دیکھو سامعین محترم آپ حاکم وقت ہو گئی اتنی عاجزیاں اتنی انکساریاں لجپال نبی کریم کے غلاموں آخری گل حضرت عمر بن خطاب کی شان کے اندر لجپال نبی کریم کے غلاموں مسجد نبوی اس وقت لیٹن کا دور نہ آئی صحابہ کرام اپنی محبت نال چراغ کرنے ہیں دیوے بلنے ہیں دیوے کے اندر تیل بلنے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کے بارگاہ چاہے آ کے کرنے سویا اصل تیل پینے ہیں چراغ کرنے ہیں تو سامنے محترم اونا تیل کو چوری چاہ گندے تیل چوری چاہ گندے مگر یہ چوری کا سلسلہ شروع کو چلتا ہوں شروع کو چلتا ہوں رمضان بھائی یہ شروع کو چلتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کے کب کپتائی تھی گئی اب بہت حیران تھی گئی کہ مسجد نبوی جو تیل چوری تھی نہ پہ رب کے گھر میں جو تیل چوری تھی نہ پہ اگر آج کوئی مسجد کا پکل آگے میں گھر چاہ گئے تو بابا مجھے اجوا دن سب میں رب نہیں پیسا رب کے گھر چاہتے سا تو تمہارے گھر میں نہیں چاہتا رب یہ نہیں ہے کہ رب کے گھر کے چیز دے چاہ پکا دے چاہ مسجد دری دے چاہ کوٹی دے چاہ کوئی کساتے کا دو بڑی رب سے نظر طریقہ ہے بڑی توجہ کرنی ہے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تو سامنے میں آج پہلا عمر کھوٹ گئی سی عمر اے بھی نہیں ہے کہ میرا غلام نے سی میرا چوکیدار نے سی اور سامنے موجب آج کوئی حاکم میں وقت ہوتا آرام نہ سمجھے کہ تو سب پہلا دے وہ سب کو سمجھ دے گو عمر بن خطاب نے صحابہ کرام کو فرمایا تو سب سامنے ہو آج چور مار پڑے سب کیا تیل چوری کرنا تھے حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی دینا نکلے چور مارے لوگ تے کھڑ گئے چور آ گئے چور ہمیں تو کہے تھا کہنے کہ میں کو فیل دے دے میں کو پیسے دے سبحان اللہ کو میں بھگوان کو بات ہے میں تو کچھ نہیں ہے تو آپ رمضان بھائی اچھا بات ہے سبحان اللہ یہ نام تو نہ سوچ سکے دے تو میں یہ حلال لینا کتاب کتنا پڑھے پیسے تو حرام کیا نہیں ہوتے الحمدللہ میں تاریخ پہلے میں مطلب کیا میرے جتنے پیسے جائز ہیں تو صاحب ریز کے حلال تو کتنا کر سکتے نہیں حضرت عمر بن خطاب اور مسجد نبی تو کہتے ہیں توجہ کر دی سارے توجہ میری طرف ہو گئے چس نہ آگے پیسے واپس اونچے آواز سبحان اللہ اور چور آگے ہم تیل چلتا تو اچھا صحابہ کرام نے ہم تیل بھی کو چوکھا پا لیتے
زیادہ پا دیتے انہوں چور دے الحزب حزب اللہ عربی نام نے توجہ کرنی ہے الحزب حزب اللہ یہ تیل اللہ کا ہے چور دے الحزب حزب اللہ تیل اللہ کا ہے لوٹا جملہ چور آنے آدھے العبد عبد اللہ یہ بندہ بھی اللہ کا ہے یہ بندہ بھی اللہ کا ہے تیجا جملہ تیل چور آیا آدھے البیت بیت اللہ یہ گھر بھی اللہ کا ہے پہلا جملہ آیا الحزب حزب اللہ یہ تیل بھی اللہ کا ہے دوسرا جملہ آیا سی البیت بیت اللہ گھر بھی اللہ کا ہے تیجا جملہ آیا سی فرمایا العبد عبد اللہ یہ بندہ بھی اللہ کا ہے حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا حق وچ عصائی حق میں وقت کی بھاجی دیکھو جرت دیکھو آپ نے عصا چاہیے تھے کمر وچ زور دیتا آپ نے فرمایا العصا عصا اللہ عصا بھی اللہ کا ہے العصا عصا اللہ عصا بھی اللہ کا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام عمر بن خطاب کی شان ہے الحمدللہ سنی سارے صحابہ کا احترام کریں گے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے جناب حضرت امیر معاویہ تک سنی سارے صحابہ کا احترام کریں گے ایک حق نال حضرت آل کا احترام کریں گے دوسری حق نال حضرت اصحاب کا احترام کریں گے سامنے محترم آج محرم الحرام شریف کے غالباً 4 طریقے یہ محرم الحرام شریف سارے واسطے بھی ایک سبق ہے اس مہینے کے اندر اہل سنت و جماعت کے نزدیک کالے کپڑے پاونا حرام ہے ہاتھ میں کڑے پاونا منجریاں پاونا حرام ہے نوے سننا حرام ہے انہوں کی مجلس بن کے عوام کو زیادہ کرنا حرام ہے انہوں کی مجلس جو پانی پیونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اہل سنت و جماعت کے نزدیک جڑا کالے کپڑے پاوے ہاتھ میں کڑے پاوے گھر میں جھنڈا لاوے اور نئے سونے سامنے مطلب اہل سنت و جماعت کا ان کے نزدیک کوئی تعلق نہیں کوئی لجپال نبی کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ای نظریے نال گیا کہ میں ویسا انہاں دا مجمع ڈھیر تھی سی یعنی کچھ بعض اوقات شوق کی چلے گئے میں ویسا مجمع ڈھیر تھی سی لجپال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت علی وہ مجمع دے وچ اٹھی سی قیامت علی وہ مجمع وچ اٹھی سی ناشر بدلی ہو سی ہر امتی بڑے پریشان سے ہر کوئی ہر نبی کی بارگاہ وچ سی اور ہر نبی اور سے لجپال نبی کریم محمد عربی کی بارگاہ وچ ہو سامنے محترم اتا لجپال نبی کریم پوچھ گیا کہ میری آل دے دشمن میری آل نال بغض کرنے والے میری اہل بیت میں محبت کرنے والے نہ ہن بغض کرنے والے دشمنی کرنے والے لہذا لجپال نبی کریم اگر سارے تے ناراض تھے کہ لہذا اسا حضور کی آل کا احترام کرو انہوں نے حسین علیہ السلام سامنے محترم اس رستے بنا ہے گردن کا کٹوا دیتی کنبا کوہا دیتا لیکن اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا اس یزید کی بیعت نہ کی تھی سامنے محترم اسا حسینی ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلام امام حسین علیہ السلام نہ نماز قضا کیتی ہے نہ رب قرآن کی تلاوت قضا کیتی ہے جب بتا کرو نا حسینی ہے تو وہ اپنے دل میں دیکھے کہ میں نماز چوکے پڑھتا میں قرآن کی تلاوت چوکے کرے نا میں دین کے اپنی جان کتنی قربان کرے نا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان بھی قربان کر دیتی نماز نہ چھوڑی یہ نہ وجہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں اپنی گردن کٹوا دیتی لیکن لانے دے دین نال بغاوت نہ کیتی میں نے دین کو کچھ نہ چھوڑا اج یہ بتا کے نا میری مرضی ہے میرا ماما میرا چاچا میرے رشتہ دار جو بیچارے ہیں سامنے محترم اور امام حسین علیہ السلام کی نہیں بنی بلکہ وہ اپنے من میں کی تھی دعائیں مالک کریم ایسا سارے کو حضرت صحابہ نے سچی محبت عطا فرمائے حضرت آل نے سچی محبت عطا فرمائے ایسا سارے کو حضرت صحابہ والا پیار اور محبت اور جذبہ عطا فرمائے اس گھر میں دل کھول کے کامل فرما کرو رب تعالیٰ کا گھر صدقہ جاری ہے جو کچھ شاید دے سے کل قیامت علی تعالیٰ کو صدقہ جاری بن سی آمین باخر دعوا الحمدللہ رب العالمین تعالیٰ فرما